نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت کے ساتھ پیارے آقا کی ذات پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ سردی ضرور ہے پر ایڈے ٹھڈے بھی درود پاک نہ پڑھو کہ اپنے بین دا ثبوت دیو تے محبت دا اظہار کرو۔ پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشغالنا۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہا رضا، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ حمد و صلاۃ کے بعد محتشم سامعین و حاضرین، قبلہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب اور آپ کے برادرم، انہوں نے ذکر غوث الورا کی خوبصورت محفل سجائی۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت اس بابرکت محفل کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ ہم سب کا مل بیٹھنا اللہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ شاہ صاحب کے حکم کے مطابق یہاں پہ حاضر ہو گئے، اور وقت کی پابندی کا خیال رکھتے ہوئے میں دو چار باتیں کہہ کے اجازت چاہوں گا۔ میری ایک عادت ہے اپنی ہر تقریر سے پہلے اللہ کا قرآن اور پھر اس کے بعد حضور کا فرمان۔ آئیے پہلے رب کا قرآن پڑھتے ہیں، توجہ ہے نا آپ کی جی۔ اللہ رب العزت نے لا ریب کتاب میں ارشاد فرمایا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اس نے تمہیں سننے کی طاقت بھی دی، دیکھنے کی طاقت بھی دی، اور دل و دماغ بھی اس نے تمہیں عطا کیا۔ اب اس آیت کریمہ پہ توجہ فرمانا، رب فرما رہا ہے اللہ وہ ہے اخرجکم من بطون امہاتکم، اس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے، لا تعلمون شیئا، جس وقت تم پیدا ہوئے تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے،
کیا مطلب جب تم پیدا ہو گئے تمہیں کسی شے کا علم ہی نہیں تھا، تم بالکل کورے پیدا ہوئے؟ اور سادے انداز میں کہوں تو جب تم پیدا ہوئے تم بالکل جاہل ہی پیدا ہوئے۔ یا اللہ تیرا قرآن ہے، ہم دیکھتے بھی ہیں کہ جب بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کی حالت تو اسی طرح ہی ہوتی ہے، وہ کچھ جانتا نہیں ہوتا۔ حضرت امام اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے بندے ذرا اپنی خلقت پہ غور تو کر کہ تو پیدا ہوا، قرآن کہتا ہے لا تعلمون شیئا، تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا، حتیٰ کہ تجھے کھانا بھی نہیں آتا تھا، پینا بھی نہیں آتا تھا، تجھے ماں کا دودھ پینا بھی نہیں آتا تھا، تجھ سے تو وہ جانور کا بچہ اچھا، پرندے کا بچہ اچھا جو پیدا ہوتے ہی دوڑنا شروع کر دیتا ہے، اسے پتہ بھی ہوتا ہے میں نے کیسے کھانا ہے کیسے پینا ہے، لیکن لا تعلمون شیئا، تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ جب تو پیدا ہوا بالکل کورا تھا، بالکل جاہل تھا، تیرے پاس علم نہیں تھا۔ اللہ نے آنکھ بھی دی، اللہ نے سماعت بھی دی، اللہ نے بصارت بھی دی، والافئدہ تھا، اللہ نے تجھے دل و دماغ بھی دیا۔ یا اللہ ہاں تیرا قرآن سچا ہے، پر ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات میں ایک ایسی ہستی بھی آئی ہے، تو کہتا ہے کہ پیدا ہوتے ہوئے انسان کچھ بھی نہیں جانتا، لا تعلمون شیئا، پر کائنات میں مکے کی دھرتی پہ ایک ایسی ہستی بھی آمینہ پاک کے گھر پیدا ہوئی ہے جو پیدا ہوتے ہی کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یا اللہ تو کہتا ہے کچھ بھی نہیں جانتے، وہ تو سب کچھ جانتے ہوئے آئے ہیں۔ رب نے فرمایا ہاں تمہارا پیدا ہونا اور ہے، محبوب کا پیدا ہونا اور ہے، تمہارا پیدا ہونا اور ہے، ان کا پیدا ہونا اور ہے، تمہیں پتہ نہیں وہ تو میرا محبوب ہے، میں نے ساری کائنات ہی انہی کے لیے سجائی ہے۔ ہاں اگر میں انہیں پیدا نہ کرتا تو کائنات کو بھی پیدا نہ کرتا۔ یا اللہ تیرا قرآن سچا ہے کہ واقعی وہ تیرے محبوب ہیں، ان کا پیدا ہونا ہی انوکھا اور نرالا ہے، پر مالک ہم اس کائنات کے اندر جب قرآن پڑھتے ہیں لا تعلمون شیئا، تیرا فرمان سچا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں جانتا ہوتا، پر ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ بغداد میں بھی ایسا پیدا ہوا اور ایک بچہ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے گھر میں بھی ایسا پیدا ہوتا ہے، جو پیدا ہوتے ہی تو کہتا ہے کچھ بھی نہیں جانتا ہوتا، پر وہ پیدا ہوتے ہی اسے پتہ بھی چل جاتا ہے کہ اب سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب افطاری کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ اسے یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، اب یہاں تک سحری کا وقت ہے، یہاں سے آگے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کھانا، یہاں پھر افطاری کا وقت ہو گیا ہے۔ یا اللہ تو کہتا ہے لا تعلمون شیئا، لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ پیدا ہوتے ہی عبد القادر جیلانی نے روزہ رکھ لیا، ماں دودھ پلاتی ہے تو دودھ نہیں پیتے ہیں، سارا دن ہی ایسے گزر گیا، شام ہوئی اذانیں ہوئی مغرب کی، آپ نے دودھ پینا شروع کر دیا، سارا مہینہ اسی حالت میں گزرا ہے کہ آپ دن کو روزہ رکھتے ہیں تو رات کو ماں کا دودھ پیتے ہیں۔ یا اللہ تو کہتا ہے لا تعلمون شیئا، پر ہمارا ایمان ہے تیرا فرمان تیرا قرآن سچا ہے، پر یا اللہ یہاں معاملہ کیا ہے؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں میں رب ہوں، میں نے جو قانون بنا دیا وہ بھی برحق ہے، پر جب میرے محبوب بندوں کی بات آتی ہے تم اپنے ہی قانون بدل دیتا ہوں۔ آؤ حضرت شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اس کی جواب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ پیدا ہوئے حسن کامل کے ساتھ پیدا ہوئے، آپ کا نور سارے جگ کو شرما رہا تھا، سورج بھی شرما گیا، چاند بھی شرما گیا، حسن کامل کے ساتھ حضور پیدا ہوئے،
حضور کا یہی نور پھر آگے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے ایک حصہ امام حسن کو ملا، ایک حصہ امام حسین کو ملا۔ یہی نور مصطفیٰ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور سر سے لے کر ناف تک امام حسن رسول اللہ کے مشابہ، ناف سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک امام حسین رسول اللہ کے مشابہ۔ فرماتے ہیں نور مصطفیٰ دو حصوں میں تقسیم ہوا، اور یہیں سے جو ہے آگے بڑھتا رہا، ایک سلسلہ حسنی بن گیا، ایک سلسلہ حسینی بن گیا۔ یہی نور مصطفیٰ دو حصوں میں تقسیم ہو کر ان سلسلوں میں چلتا رہا۔ یہی نور چلتے چلتے بغداد کے شہر میں آ کر ایک جگہ پھر اکٹھے ہو جاتا ہے، اور وہ کہاں اکٹھا ہوتا ہے؟ وہ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے گھر میں۔ یہی حسنی سلسلہ، یہی حسینی سلسلہ، دونوں سلسلے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ حضرت شاہ عبد الحق فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک کا ہر بچہ رسول اللہ کا نور کامل ہے، پر یہاں پر شان ہی انوکھی ہے۔ فرماتے ہیں اینجا کمال دیگرس، فرمایا اینجا جمال دیگرس، اینجا جمال محمدیس، اینجا کمال محمدیس۔ فرمایا جو حسن و حسین سے دو نوروں کا سلسلہ چلا تھا، شیخ عبد الحق فرماتے ہیں وہ سلسلہ حضرت پیران پیر پہ آ کر یوں مل جاتا ہے، اور پیران و پیر دستگیر جب پیدا ہوتے ہیں پوری کاملیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کامل کے ساتھ آپ پیدا ہوتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں یہاں جمال بھی الگ ہے، کمال بھی الگ ہے۔ اینجا جمال محمدیس و اینجا کمال محمدیس۔ فرماتے ہیں یہاں جمال بھی مصطفیٰ والا نظر آتا ہے، کمال بھی مصطفیٰ والا نظر آتا ہے، یہاں حسن بھی مصطفیٰ والا نظر آتا ہے، اور یہاں پر طاقت بھی مصطفیٰ والی نظر آتی ہے۔ وہ نور جو دو حصوں میں چلا تھا یہاں آ کر پھر جمع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی کلام فرما رہے ہیں، اور غوث اعظم پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ رہے ہیں۔ رب فرماتا ہے لا تعلمون شیئا، پر وہی رب فرماتا ہے جو قانون میں خود بناتا ہوں، فرمایا اپنے محبوب بندوں کے لیے اسی قانون کو تبدیل بھی فرما دیتا ہوں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کوئی عام شان سے پیدا نہیں ہوئے، آپ کی شان یہ ہے جس طرح رسول اللہ پیدا ہوئے انبیاء آ کر بشارتیں سناتے رہے۔ جب غوث اعظم کی پیدائش کا وقت قریب آیا، حضرت ابو صالح کے خواب میں حضور تشریف لائے، اور آ کر حضور نے کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام فرمانے لگے یا ابا صالح آتاک اللہ ابنا وہو ولی و محبوبی و محبوب اللہ تعالی وسیکون لہ فی الاولیاء والاقطاب کشانی بین الانبیاء والرسول۔ فرمایا اے ابو صالح تجھے خوشخبری ہو، اللہ تجھے جو بیٹا عطا فرمانے والا ہے وہ کوئی عام نہیں ہے، اللہ کا بھی محبوب ہے، اللہ کے رسول کا بھی محبوب ہے۔ اور فرمایا جس طرح میری شان انبیاء میں ہے، جو بیٹا اللہ تجھے عطا فرما رہا ہے اسی طرح کی شان اس کی اولیاء میں ہوگی۔ تو یہ کوئی عام بچہ پیدا نہیں ہوا، پیدا ہوتے ہی آپ کو پتہ بھی چل گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ روزہ رکھا جاتا ہے پاک ہو بندہ، پھر روزہ ہوتا ہے، ناپاکی میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ بچہ ویسے تو پیدا ہوتے ہی مکلف تو نہیں ہوتا شریعت کا، لیکن آپ پھر بھی اپنے آپ کو شریعت کا پابند کر کے روزہ بھی رکھ رہے ہیں، اور روزہ رکھا جاتا ہے بندہ پاک ہو، جسم پاک ہو، پھر روزہ رکھا جاتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوتے ہیں تو پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیتے ہیں۔ جس بچے کو اتنا پتا ہے کہ رمضان شروع ہو چکا ہے، اسے یہ بھی پتا ہوگا ضرور کہ روزہ پاکی کی حالت میں رکھا جاتا ہے، ناپاکی کی حالت میں نہیں رکھا جاتا۔ تو آپ روزہ رکھ کے بتا رہے ہیں دنیا میں اور بھی بڑے آئے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے بعد اور بھی بڑے شانوں والے آئے، پر جیسے غوث اعظم آئے ایسا کوئی بھی جو ہے وہ بچہ نہیں آیا ہے۔
میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لاؤں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس بیٹے کو یہ شان عطا فرمائی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب الفتح الربانی میں خود فرماتے ہیں، فرمایا کہ سبحان من القا فی نصح القلب وجعلہ ہمی اکبر، فرمایا کہ اللہ نے مخلوق کا غم میرے دل میں ڈال دیا، مخلوق کا غم رب نے میرے دل میں ڈال دیا۔ اور فرماتے ہیں کہ جس طرح جب میں دیکھتا ہوں مخلوق خدا رب سے دور بھاگی جا رہی ہے تو فرمایا میں پریشان ہو جاتا ہوں اور میں انہیں رب کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور ساتھ ہی اس بات کے آپ نے ایک بڑی پیاری مثال دی بات سمجھانے کے لیے، آپ نے فرمایا لو رآ احدکم ولدہ اسیرا فی ید الکافر، فرمایا اگر تم میں سے کسی کا بچہ کافروں کی قید میں ہو، کافر اسے قید کرنے، الیس یجتہد بخصلہ، فرمایا مجھے بتاؤ جس باپ کا بچہ کافروں کی قید میں ہے بھلا وہ سکون سے رہ سکتا ہے؟ بتائیے ذرا، اسے کہاں سکون ملے گا؟ اس ماں کو اس باپ کو کہاں چین آئے گا؟ فرمایا بس میری بھی یہی حالت ہے جب میں دیکھتا ہوں اپنے مریدوں کو کہ وہ شیطان کی قید میں آ رہے ہیں، فرمایا میں بھی اسی طرح پریشان ہو جاتا ہوں جس طرح وہ ماں باپ جن کا بیٹا کافروں کی قید میں ہوتا ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، فرمایا مجھے بھی اسی طرح کی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے اور میں اپنے مرید کو شیطان کی قید سے چھڑا کر پھر اللہ کی راہ کی طرف لگا دیتا ہوں تو مجھے خوشی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور بالکل آخری بات آپ فرماتے ہیں، آپ کا اپنے مریدوں سے محبت کا اظہار بھی کمال ہے۔ آپ فرماتے ہیں اے میرے مریدوں تم کیا جانو میں تمہارا مرشد ہو کر تم سے کتنی محبت کرنے والا ہوں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ عارف ہوتا ہی وہی ہے، فَهَاكَذَا الْعَارِفُ الْخَلْقُ جَمِيعُهُمْ كَأَوْلَادِهِ لَهُ، فرمایا عارف ہوتا ہی وہی ہے جو ساری مخلوق سے اولاد کی طرح پیار کرتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں اے میرے مریدوں میری محبت تم سے اتنی ہے، فرماتے ہیں لو امکننی دخلت مع من کل واحد منکم القبر، فرمایا اگر اس بات کی شریعت اجازت دیتی ہوتی تو فرمایا میرا ہر مرید جب فوت ہوتا ہے اس کے لیٹنے کی بجائے میں جا کر اس کی قبر میں لیٹ جاتا، فجاوبت عنہ منکرا و نکیرا، اور جب نکیرین سوال کرنے کے لیے آتے تو مریدوں کی طرف سے میں سوالوں کا جواب دیتا۔ اے پیر ہوندہ جڑا مشکل وقت اچ کام آوے، فرمایا اتنی محبت ہے مجھے اپنے مریدوں سے، فجاوبت عنہ منکرا و نکیرا، اگر شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہوتی تم ہر مرید کی قبر میں لیٹ کر نکیرین کو مرید کی طرف سے جواب دیتا۔ اللہ اکبر، ہم اس مرشد کے ماننے والے ہیں، اس پیر کے ماننے والے ہیں، اس سلسلے میں بیعت ہیں۔ قادری سلسلہ تمام سلاسل سے افضل و اعلیٰ ہے، اور آپ فرماتے ہیں اگر کسی کا من چاہے، کسی کا جی چاہے، صدیوں بعد آنے والے بھی کہ وہ میرے سلسلے میں بیعت ہونا چاہیں، میرے ہاتھ پہ بیعت ہونا چاہیں، فرمایا صدق کے دل کے ساتھ یہ 3 مرتبہ کہہ لیں کہ اے عبد القادر جیلانی مجھے اپنے ہاتھ پہ بیعت فرمائیے، فرمایا میں اسے بھی اپنے سلسلے میں قبول فرما لوں گا۔ اس شان کا پیر اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو وقت ہو چکا، میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہماری یہ حاضری حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارا مل بیٹھنا اللہ قبول فرمائے، جو کچھ کہا کوئی غلطی ہوئی صدقہ اپنی رحمت کا معاف فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔